السلام علیکم۔ آج ہم صحابی رسول جناب سلمان فارسی کے متعلق مختصر معلومات اور احادیث پیغمبر بیان کریں گے۔ بعض روایات کے مطابق آپ ایک ایرانی کسان کے بیٹے اور آپ کا نام روزبہ تھا۔ بچپن میں آپ کے والدین کا مذہب زرتشت تھا۔ نوجوانی کے عالم میں آپ نے مذہب مسیحیت کو قبول کیا۔ شام کی جانب سفر کے دوران مسیحی علماء کی شاگردی اختیار کی۔ جب مسیحیوں کی زبان حجاز میں ایک پیغمبر کے مبعوث ہونے کی پیشن گوئی سنی تو وہاں کا سفر کیا، لیکن بنی کلب کے ہاتھوں اسیر ہو کر غلام کی حیثیت سے بنی قریظہ کے ایک شخص کے ہاتھوں فروخت ہوئے۔ جب اپنے مالک کے ساتھ مدینہ آئے، وہاں پیغمبر اکرم کی زیارت نصیب ہوئی تو ان پر ایمان لے آئے۔ پیغمبر اکرم نے انہیں ان کے مالک سے خرید کر آزاد کیا اور سلمان نام رکھا۔ سلمان پیغمبر اکرم کی حیات میں آپ کے بہترین صحابی اور آپ کے چاہنے والوں میں سے تھے، یہاں تک کہ رسول خدا نے آپ کے بارے میں فرمایا، سلمان ہم اہل بیت میں سے ہے۔ آپ نے پیغمبر اکرم کے ساتھ تمام جنگوں میں شرکت کی اور جنگ خندق کے موقع پر مدینہ کی حفاظت کی خاطر اس کے ارد گرد خندق کھودنے کا مشورہ بھی جناب سلمان فارسی ہی نے دیا تھا، جو مشرکین کی شکست کا موجب بنا۔ رسول خدا کی رحلت کے بعد آپ کا شمار حضرت علی کے قریبی ساتھیوں میں ہوتا تھا۔ جناب سلمان محمدی مدائن کی گورنر منصوب ہونے کے باوجود ٹوکریاں بناتے تھے اور اپنے ہاتھ کی کمائی کھاتے تھے۔ سلمان فارسی نے ایک لمبی عمر کے بعد سن 36 ہجری میں شہادت پائی۔ ان کی شہادت مدائن میں ہوئی اور وہیں پر دفن کیے گئے۔ آپ کا روضہ مبارک سلمان پاک کے نام سے مشہور ہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور اگر چاہتے ہیں کہ صحابہ رسول کی مزید معرفت حاصل کر سکیں تو بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا۔